نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ اب اس حق کے راستے پر جانا کس طرح ممکن ہوگا؟ اینڈ وی ول یہ جو ہم بات کریں کہ حق اور باطل کا جو ایک اسٹرگل ہے اور کس طرح سے ہم لوگ اللہ کے راستے پر استقامت لا سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم حصہ ہے اس سورت کا۔ یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں پر اس کو سمجھ بھی لیں ہم لوگ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ Say if you love Allah، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، تو ہم کلیم کرتے ہیں نا، اینڈ یو مسٹ ہیو ہرڈ اینڈ there are these there's sometimes a lot of exaggeration in how we perceive and how we express the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So sometimes we go to the level that we claim, oh, we have ishq of Allah subhanahu wa ta'ala, ہے نا؟ But when it comes down to the actual love of Allah subhanahu wa ta'ala, it comes down to the nitty-gritties of amal. عمل پہ بات آ کے رکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کلیمز الگ بات ہے، کلیمز کو سائڈ پہ رکھ دو، باتیں کرنے کو تو تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پیروی کرو میری۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری پیروی کرو۔ تو نماز کس طرح پڑھی جائے سے لے کر مسواک سے لے کر، when you see someone and you're really inspired by them and impressed by them and they seem to be somebody you would like to be or aim to be۔ کئی بچے جو بہت انسپائرڈ ہوتے ہیں نا اپنی امیوں سے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، جب وہ خود ایک ایج کو پہنچتے ہیں اور کوئی کہتا ہے اچھا تو آپ تو اپنی امی جیسی لگنے لگ گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں کہاں، پر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ محبت کا ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا اظہار یہ ہے کہ آپ اس کی طرح ہونا چاہتے ہیں جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اور یہی اتباع ہے۔ اچھا، اطاعت الگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی حکم دیا گیا اور آپ نے اس کمانڈ کو فالو کیا، اس حکم کی پیروی کی۔ اتباع کیا ہے؟ یہ ایک زیادہ کچھ لحاظ سے یہ زیادہ جامع یا کمپریہنسو لفظ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چاہے حکم دیا گیا یا نہ دیا گیا، آپ نے وہی کیا جو اگلے نے کیا ہے۔ فالو ویدر آرڈرڈ اور ناٹ۔ اتباع میں یہ ہے کہ آپ ان کی طرح عمل کریں چاہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حکم میں یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں، کمانڈ فالو کر رہے ہیں یا نہیں، آرڈر فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ اتباع از ڈیپر، اگلے کو پتہ ہے یا نہیں آپ اس کے راستے پہ ہیں۔ ہائیسٹ سٹیٹس آف لو سمجھ لیں جی اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ سے ہمیں ان کی سنت پتہ چلتی ہے نا، تو یہ ایکٹس آف لو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے پھر کیا ہوگا، we'll come to the acts of love in a second، but اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، following the prophet of Allah، اس سے کیا ملے گا؟ یُحْبِبْکُمُ اللہ، you want the love of Allah، you want Allah to love you، محبت کرے گا اللہ تم سے، Allah will love you. This is how Allah, that's how you get the love of Allah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، and Allah will forgive your sins۔ ساری بات ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے پیار کر لیں جس طرح میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اس سے بہت زیادہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سے اتنے بڑے پوپاز ہو جاتے ہیں اور اتنی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں اور اتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، رب معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں آئی، آپ دیکھ رہے ہو پوری سورہ، and we are on آیا نمبر 31،
Here comes a mention of Allah is oft forgiving, most merciful. वरना पिछली आयत में आप देख रहे हो 2 दफा आया है कि अल्लाह तुम्हें डराता है, वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू। पर यहाँ आ गया अल्लाह माफ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। पर तुम कोशिश तो करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की। इस इंतजार में मत रहो कि मुझे ये पता चले कि अगर मैंने ये, अच्छा ये तो सुन्नत है ना, तो सुन्नत ना करने से गुनाह नहीं होगा, फर्ज ना करने से गुनाह होगा। यस, दैट्स ट्रू। बट व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा दैट यू वांट? वी आर ऑलवेज आस्किंग अल्लाह फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स वी डोंट डिजर्व। अल्लाह का फजल मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। फजल क्या होता है? वो चीज जो आप डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा जब आपको दी जाती है, तो हम अल्लाह का फजल मांगते ही रहते हैं। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे। हाँ, और फिर कहते हैं मुझे तो अपने अल्लाह ताला से बहुत प्यार है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तुम्हें ह्यूमन रोल मॉडल देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत पाने वाला, जिसने रब को अपना खलील बनाया था, उसके उठना बैठना, खाना पीना, जिंदगी, मामलात, रिश्तेदारियां, ट्रेड, क्या चीज कैसे थी, तुम वो बनना चाहते हो? आपको याद है सूरतुल बकरा में एंड में सिबगत अल्लाह की बात आती है, ही हु इज कलर्ड विद द कलर ऑफ अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बगैर नहीं हो सकता। And when you realize this is an act of love, you stop bothering about questions like why miswak, ये लोग दाढ़ी क्यों रख रहे हैं, ये फलां चीज क्यों कर रहे हैं, अच्छा आईब्रोज क्यों नहीं बनवा रहे हैं, कोई क्या कुरान में ये लिखा हुआ है? आप इन चीजों से आगे चले जाते हैं क्योंकि आप समझ रहे होते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से आप रब की मोहब्बत पा रहे हैं। उल अतीउल्लाह व रसूला, कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ कमांडमेंट आ गई। मैंने कहा ना इताअत और इत्तबा में फर्क है। इत्तबा है एज इफ यूर ऑन द बीच एंड somebody left their footprints, so they've been long gone, but you're saying ये जो पाँव के निशान छपे हुए रह गए ना, मैंने इधर ही, इसके ऊपर ही मैंने अपना पाँव रखना, मैंने कहीं और रखना ही नहीं है। कह दो इताअत करो अल्लाह की और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कहने के बावजूद पीपल टर्न अवे देयर फेस इन तवल्लु, बस अगर वो मुंह मोड़ लें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह ताला काफिरीन से मोहब्बत नहीं करता। फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। दिस इज कुफ्र इफ यू डिसओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला में सुन्नत की इत्तिबा करने वाला बनाए, क्योंकि इस्लाम की इतनी बेसिक चीजों में से है, लेकिन इसको इतना कई दफा हम कम अहमियत दे रहे होते हैं और समझ नहीं रहे होते कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he said, whoever commits an act that does not conform with our matter, then it will be rejected of him. जो कोई कोई ऐसा अमल करता है जो कि हमारे मामले से मेल नहीं खाता, यानी जिस तरह आप से सलम करते थे चीजें उससे मेल नहीं खाता, फहुआ रद्द, वो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये बहुत अहम बात है समझना कि सुन्नत 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 क्यों होती है। मसलन हमें पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतें क्या थी। नमाज में ही आप देख लें, 2 सजदों के बीच में बैठ के शौक होना चाहिए, क्या दुआ पढ़ते थे, किस तरह सा था उनका बिहेवियर कुरान के साथ, स्पाउस के साथ किस तरह बिहेव करते थे। बिकॉज रिमेंबर वो अपने मर्जी से कुछ नहीं ना कहते थे ना करते थे। एवरीथिंग वॉज हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड। हजरत आयशा से किसी ने पूछा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, हाउ वाज ही, एंड शी सेड ही वाज द कुरान, इज द कुरान इन एक्शन। दैट्स द जिस्ट ऑफ द हदीस। अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि इंसानों की रेस किस तरह से स्टार्ट हुई। इन अल्लाह हस्तफा आदम व नूहा व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को
नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली को, और इमरान की फैमिली को, तमाम आलमीन पर. So your four names are coming over here and families. बेशक अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, चुन लिया आदम को और नूह को अलैहिस्सलाम. आदम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले, और फिर नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा गया है, सेकंड एडम. क्योंकि आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में सारी दुनिया खत्म हो गई थी एक्सेप्ट हिम एंड दोज हु वर फॉलोइंग हिम. सो काइंड ऑफ देयर वाज अ रीस्टार्ट of humanity. आल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद. और यहाँ 33 से जी वो खुतबा शुरू हो रहा है, जो स्पेशली जो नजरान से एक डेलीगेशन आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको जो चीज कही जा रही थी, व आला इब्राहिम व आला इमरान. इमरान डेफिनेशन शुरू में सूरा के आपको बताई गई, अलल आलमीन, तमाम जहान के लोगों पर. The family of Ibrahim, the family of Imran, after mentioning Adam and Noah, they were chosen above all of the people. Zurriyatam ba'duha min ba'd. उनमें से कुछ बाज की औलाद थे, बाज उनमें से बाज की औलाद थे. वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है. तो आयत नंबर 34 में बताया गया कि they were all born of each other. अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, आले इस्माइल में से हैं, और बनी इसराइल एंड ऑफ कोर्स देन द क्रिश्चियन कम्युनिटी फॉलोइंग ईसा अलैहिस्सलाम, वो आले इसहाक में से हैं. तो सब आले याकूब में से हैं. एंड सो दिस इज द रेस दैट इज गोइंग. एंड देन आले इमरान, we are slowly going towards the story, and today we will just end in a bit, but that is where basically this is Surah Al Imran. So the story is beginning of Isa alayhi salam and his mother and his family. Is qalat imra'atu Imran. So if Imran is the father of Maryam alayhi salam, and that's the general consensus के मरियम alayhi salam के वालिद थे इमरान, और उनकी जो बीवी थी, और ये याद रखें कि ये बेवा थी, शी वॉज अ विडो. हजरत मरियम की वालदा, उनका नाम हन्ना था, और उनकी बात की जा रही है. और ये फैमिली चुनी हुई फैमिली अल्लाह ताला ने पिछली आयत में बता दी, पीछे की आयत में बता दिया है. उन्होंने क्या नियत की, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, नजर तूलक, मैं नजर करती हूँ आपके लिए, माफी बतनी, जो मेरे पेट में है. अब शी इज प्रेग्नेंट and she is saying, I've taken a vow, I pledge, whatever is the child in my womb, I dedicate it to you, my Rabb. Subhan Allah. आप सोचें, अभी अच्छा तब अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्लोजर नहीं है जी. सो शी डजंट नो इट्स अ बॉय और अ गर्ल. शी सेज, जो है मेरे पेट में, या रब्बी, मैंने तेरे नाम किया. पीछे कमजोरी की बात हुई है आयत नंबर 14 में, कि हमारे लिए बच्चे कमजोरी हैं. और उन्होंने कहा, मैं आपके लिए नजर करती हूँ, यानी डिवोटेड होगा, डेडिकेटेड होगा, जो मेरे पेट में बच्चा है, आपकी सर्विस के लिए, मुहर्ररन, आजाद करती हूँ, यानी एज फ्रीड, फतकब्बल मिन्नी. इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए नियत कर रही हैं, पर कह रही हैं, यार रब्बी, मुझसे कबूल फरमा लें. इन्नका अंता समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं. अल्लाह ताला दिलों की बातें भी सुन लेता है, अल्लाह नीयत भी सुन लेता है. अल्लाह जो अहादीसुल कल्ब होती है, जो हम अंदर चीजें सोच रहे होते हैं ना, वो भी रब को पता होता है. सो रब न्यू हर सिंसेरिटी. इसीलिए वो कह रही, इंडीड यू आर द ऑल हियर, द ऑल नोर, यू नो दैट आई एम सिंसियर. पिछली आयत का एंड भी वल्लाहु समीउल अलीम पे था, इस आयत का एंड भी इन्नका अंता समीउल अलीम पे है. जिसकी नियत खालिस ना, वो डर जाएगा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है. ये डर नहीं रही थी. फलम्मा वदअतहा, तो जब उन्होंने बेबी को डिलीवर किया, रख दिया, वदा रख देना किसी चीज को. देन व्हेन शी डिलीवर्ड हर, यानी द बेबी मरियम वाज बोर्न, قالت, she said, रब्बी इन्नी वदअतुहा उनसा,
کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے. واللہ عالم بما وضعت. اللہ کو تو پتا تھا اس نے کیا پیدا کیا. رب نے ہی تو کریٹ کیا. شروع میں سورہ کے آپ نے دیکھا ہر کریشن اللہ کی مرضی سے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اور ہرگز نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح. یعنی دونوں میں اتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ تو آف کورس جانتے تھے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ آلریڈی پتا ہے پر ہم پھر بھی اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو خوب پتا تھا کہ وہ کیا پیدا کریے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. سبحان اللہ کیا بات کی جا رہی ہے. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم. اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. اب انہوں نے کہا اب تو بچی ہو گئی. میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. What a wise mother. May Allah make us wise mothers. اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا. آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں. ابھی بیبی پیدا ہوئی ہے. وَذُرِّيَّتَهَا. اور اس کی اولاد کو بھی. من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے. And I have named her Maryam, and I seek refuge for her with you and for her offspring from Shaitan the outcast. کیا ڈیپ دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے صحیح دعائیں کریں. اللہ کے حوالے بچوں کو کریں اور پھر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان بچوں کو آپ کی پناہ میں دے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی نا اس لیے حدیث میں آیا ہے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every child who is born Satan touches it at the time of birth so the child yells and cries. He did not touch only Maryam and her son because the mother had prayed that she and her generations I give in your safety and protection. I give in the safety and protection of Allah from Shaitan. تو نہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت روئے ہیں نہ مریم علیہ السلام پیدائش کے وقت روئی ہیں. اب یہ ان کی آفرنگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے تک قبول کیا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا. تو اس کے رب نے قبول کر لیا. بِقُبُولٍ حَسَنٍ. بہت اچھی طرح قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوش ہو کے قبول کیا. So accepted her Lord with good acceptance. بیٹی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی کام سوچا ہوا تھا مریم علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی رب تعالیٰ نے بڑی خوشی سے اسے قبول کیا. حسن طریقے سے قبول کیا. وَأَنبَتَهَا. And caused her to grow. نَبَاتًا حَسَنًا. A good growth. گروتھ صرف فزیکل نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا وہ بڑی ٹال ہو گئی. ہاں پرورش. اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش سے. خوبصورتی سے انہیں بڑا کیا. She grew up to be a very special person. And she is a young girl and most of the stories say her khalu was Hazrat Zakaria who is also a prophet of Allah. اب ان کی بات ہو رہی ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور زکریا کو علیہ السلام اس کا کفیل بنایا. She was under the care of حضرت زکریا علیہ السلام. کلما دخل علیہ زکریا المحراب. جب بھی داخل ہوتا تھے زکریا علیہ السلام ان کی محراب میں. So it was her sanctuary. She used to do عبادہ all the time. بی بی مریم. وجد عندها رزقا. وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تو رزق پڑا ہوا ہے کھانا پڑا ہوا ہے. Whenever Zakaria went to her in the sanctuary, he found with her food. So one day he asks, قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا. نے کہا اے مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس یہ کھانا. قالت ہوا من عند اللہ. young girl she's saying اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے جسے وہ چاہتا. اور یہ کرامت ہے because angels even spoke to her and because she had these miracles. تو اس کے بارے میں ایک difference of opinion ہے
کہ مریم علیہ السلام was she a prophet of Allah or was she a wali of Allah? And there is a difference of opinion in that. کچھ کا خیال ہے کہ انہیں نبوت دی گئی تھی، اور کچھ کا خیال ہے کہ ٹیمپریریلی تھی، پر یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا عورتوں میں مقام بہت زیادہ بڑا تھا۔ ہنالک دعا زکریا، اب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس موسم کے بغیر پھل آتے ہیں، یہ اب عبادت کرتی، ان کی امید بن گئی کہ شاید اللہ بھی مجھے کچھ دے دے، جس کی میں دعا کرتا ہوں مجھے لگتا نہیں وہ ملے گا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، مگر سبحان اللہ انہوں نے وہ دعا کر لی۔ ہنالکا دعا زکریا، اسی وقت، ہنالکا ایٹ دیٹ مومنٹ، وہیں پر اسی لمحے میں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ اکثر لوگ دعا بتاتے ہیں اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہے نا؟ ربی، اے میرے رب، حب لی، مجھے اپنے پاس سے دے دے، من لدنک، اپنے قریب سے مجھے عطا کر دے، ذریۃ، ذریت، اچھا سو وائز، صرف ایک بیٹا نہیں مانگ رہے، آف سپرنگ مانگ رہے ہیں، اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی، طیبتاً، پاک، صحت، تندرستی، مگر ساتھ ایمان، عمل صالح، سمیع العلیم، 2 دفعہ۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سچ اے بیوٹیفل دعا۔ اچھا ایک صحابی تھے خبیب رضی اللہ عنہ، جنہیں مکہ میں شہید کیا گیا تھا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس جب وہ قید میں تھے تو فریش گریپس رکھے ہوئے ہوتے تھے قید میں، پریزن میں، جبکہ مکہ میں گریپس تب نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کی کرامات ہیں۔ تو یہ دعا کی انہوں نے کہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، تو آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ عبادت بہت کرتے تھے، صرف دعائیں نہیں، عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا، ان کو پتہ بھی چل گیا کہ بیٹا ہونا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ اور یحییٰ کا کام کیا ہوگا؟ ابھی آئے نہیں ہیں یحییٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، بٹ ان کا جاب ڈسکرپشن آ گئی ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کلمت اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو بائبل میں جان کے نام سے یحییٰ کو کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہا گیا۔ Surely Allah gives you the good tidings of Yahya, confirming the word from Allah۔ اور وہ کیسا بچہ ہوگا؟ وَسَيِّدًا، and he will be noble۔ اتنی اللہ کو ان کی دعا پسند آئی۔ وَحَسُورًا، and chaste۔ حصار آپ کر لیتے ہیں نا کسی چیز کا، وہ پروٹیکٹڈ ہوگا گناہوں سے، وہ نوبل ہوگا، سرداری ہوگی اس میں، باوقار ہوگا، دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک نبیوں میں سے ہوگا، and a prophet from among the righteous۔ انہوں نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر۔ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں Oh my Rab, how can I have a son now that I've reached an old age and my wife is barren? She can't have children. دعا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا، and this is the beauty of a moment's tawakkul۔ کہا اس نے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ ہوگی میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں، قَالَ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ، بس اس طرح، جواب ہے اس طرح ہو جائے گا۔ 10، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کن فیکون والی جو بات ہے نا، ان کے تحت فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ دعائیں اپنی لمیٹیشنز کے لحاظ سے نہ کریں، دعائیں کریں اللہ کی قدرت کے لحاظ سے۔
قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے کوئی نشانی فکس کر دیں، کیسے مجھے پتا چلے، a sign so that I'm sure that this message is from Allah, not from my nafs, not from shaitan. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، ان سے کہا گیا تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکو گے، اور یہیں سے چپ کے روزے کا آیا کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشارے میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یہ بہت اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، جب کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا بہت 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 ذکر کرو اس ٹائم میں۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہاں پر بھی یہ ہے کہ باتیں نہیں ہوں گی، تم ذکر پہ فوکس کرو گے، اللہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، بچہ، اور پھر بچے کی بھی کیا ڈسکرپشن بتائی گئی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت، زوال سے لے کر جب تاریکی تک کا وقت ہوتا ہے عشاء کا، والابکار، اور صبح کا وقت، طلوع آفتاب سے لے کے جب تک پورا دن نہیں نکل آتا، وہ ابکار کا ٹائم ہے۔ So both ends of the day do ذکر of Allah سبحانہ و تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔